اور چونکہ یہ رواں مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس کا شمار ان 4 مہینوں میں ہوتا ہے جس کو معظم، مکرم، محترم سمجھا جاتا ہے، اور اس کے متعلق میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا بھی موجود ہے۔ اس کے اندر عمل کرنا، خصوصاً روزہ رکھنا، اس کو بھی فضیلت ذکر کی گئی ہے، اور ساتھ اس کے کہ ماہ رجب المرجب کے اندر بہت سارے بزرگان دین، چند کا وصال ہے، چند کی ولادت ہے، بہت سارے بزرگان دین اس مہینے سے ان کو نسبت حاصل ہے، تو لہٰذا ان بزرگان دین کے اندر سب سے پہلے یکم رجب المرجب کو امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم امام باقر منایا جاتا ہے، اور ساتھ اس کے 3 رجب المرجب امام العاشقین، خیر التابعین، عاشق رسول حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال کا بھی دن ہے، اور اسی طرح 6 رجب المرجب کو حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی چھٹی شریف کی نسبت سے 6 رجب المرجب آپ کا وصال ہے، اور پوری دنیا کے اندر آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کو یہ نسبت حاصل ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی ولادت با سعادت کا دن ہے، 13 رجب المرجب۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ خصوصاً اہل بیت کے اندر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 15 رجب المرجب آپ کا یوم وصال ہے، تو لہذا رجب المرجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ نسبت حاصل ہے۔ اور اسی طرح سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 22 رجب المرجب آپ کا یوم وصال ہے، تو لہذا ان کو بھی نسبت رجب المرجب سے حاصل ہے۔ اور اسی طرح یہ رجب المرجب وہ مہینہ ہے کہ جس کی 27ویں شب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ معراج عطا فرمایا۔ یہ 2 محبوبوں کی ملاقات کا مہینہ بھی ہے، تو لہذا اسی حوالے سے میرے رب نے بھی سورہ توبہ کے اندر مہینوں کی تعداد کا ذکر فرمایا، اور اسی مناسبت سے ہم اسی مہینے کے جو نسبت ہے اسی مناسبت سے ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔
تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد وہ 12 ہے، شہرن فی کتاب اللہ، اور یہ مہینے لکھے ہوئے ہیں کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے تو اللہ کے حضور مہینوں کی تعداد وہ 12 مقرر کر دی گئی۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 کے اندر 4 ایسے مہینے ہیں جن کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے۔ ذالک الدین القیم، اور یہی دین قیم ہے، یہی سچا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اب 12 مہینے اس کی تعداد کو ذکر کرنے کے ساتھ اللہ جل کریم نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، اس کے اندر 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 4 حرمت والے مہینوں کے اندر 3 مہینے ایسے ہیں جو اکٹھے ہیں، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور محرم الحرام ہے، اور چوتھا مہینہ وہ ان سے ذرا جدا ہے، اور وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ تمام مہینوں کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، تمام کی تخلیق اللہ تعالی نے وہ فرمائی، تو یہ 4 حرمت والے مہینے، ان کو حرمت والے مہینہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو ان کو مہینے حرمت والے مہینے اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ ذی الحجہ جو ہے یہ حج کا مہینہ ہے، اور اس سے پچھلا مہینہ ذی قعدہ کا، اس کے اندر لوگ حج کے لیے تیاری کرتے تھے، قافلے نکلتے تھے پیدل حج کے لیے، تو لہذا جو مہینہ حج کے قافلے کے لیے، حج کے سفر کے لیے تھا، اس کو بھی حرمت والا مہینہ کہیں، کیونکہ حرمت والے مہینے اس لیے ان کے اندر جنگ و جدال اسلام کے اندر بھی منع کیا گیا تھا، اور اسلام سے ماقبل بھی لوگ ان کے اندر جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، اپنے ہتھیاروں کو وہ ڈال لیا کرتے تھے۔ تو لہذا سب سے جو پہلا مہینہ ذی قعدہ ہے، اس کو حرمت والا اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ حج کے لیے سفر کا مہینہ قرار دیا، اور حج کے لیے لوگ تیاری وغیرہ کیا کرتے تھے، تو اس کو حرمت والا اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ حج کے سفر کے اندر لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور پھر ذی الحجہ کا مہینہ ہے، تو یہ تو حرمت والا ہی ہے حج کی مناسبت سے، اور اس کے ساتھ جو ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے، یہ بھی حرمت والے مہینوں کے اندر شمار ہے، اور اس کو حرمت والا اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ حاجی حج ادا کرنے کے بعد، حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد اپنے وطنوں کو لوٹ جایا کرتے تھے قافلوں کی صورت کے اندر۔ تو لہذا یہ جو 3 مہینے اس لیے ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا، اور ماہ رجب المرجب کو اس لیے حرمت والا مہینہ، جو مہینہ رواں ہے، اس لیے قرار دیا گیا ہے، اس کے اندر لوگ عمرہ کی سعادت کے ارادہ رکھتے تھے، ارادہ کر لیتے تھے، عمرہ کرتے تھے۔ تو لہذا یہ بیت اللہ کی زیارت کے حوالے سے جس مہینے کو بھی یہ نسبت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دے دیا، عزت و تعظیم والا مہینہ قرار دے دیا۔
جنگ و جدال سے ممانت والا مہینہ قرار دے دیا. تو لہذا اس کے اندر میرے رب نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ 4 حرمت والے مہینوں کے اندر رجب المرجب یہ مہینہ بھی شامل ہے، یہ 4تھا مہینہ ہے کہ جس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے. اب یہ رجب المرجب ایک طرف تو یہ اعزاز حاصل ہو گیا، یہ عظمت تعظیم محترم مہینہ ہے، اور دوسری طرف میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر ہمیں برکت عطا فرما، اور ہمیں زندگی اور تندرستی کے ساتھ رمضان جو برکت والا مہینہ ہے اس کے اندر پہنچا. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے کے اندر برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی نسبت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف فرمائی. وہ کس طرح؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے. شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یعنی یہ جو مہینہ رواں ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی. اور نسبت کرنے کی جو وجہ ہے، اتنا اعزاز جو حاصل ہوا کہ اللہ کا مہینہ اس کو قرار دیا گیا. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ اس کا دوسرا نام شہر اسم بھی ہے. رجب کا دوسرا نام شہر اسم بھی ہے. شہر اسم کا معنی ہے گونگا مہینہ، اور یہ گونگا اس لیے کہ یہ لوگوں پر پردہ پوشی ڈالے گا. ہر مہینہ جو ہے اللہ کے حضور اپنے اندر ہونے والے واقعات کو ذکر کرے گا، اور جب مہینہ رجب کی باری آئے گی، رواں مہینے کی باری آئے گی، جو مہینہ ابھی رواں ہے رجب المرجب کی باری آئے گی، تو یہ اپنے اندر ہونے والے جو اچھے اچھے واقعات ہیں وہ اپنے اللہ کے حضور وہ ذکر کرے گا. اور جب اسے کہا جائے گا کہ کچھ دوسرے بھی واقعات جو اچھے نہیں ہیں، جو برے واقعات ہیں، ان کو بھی ذکر کر، اس وقت یہ مہینہ کرے گا، عرض کرے گا انا اسم، یا اللہ میں تو بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا. یعنی یہ لوگوں پر یہ پردہ پوشی کا مہینہ بھی ہے. اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت کے اعتبار سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نزہۃ المجالس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اس قدر یہ اتنا حسین اور اس قدر عظمت والا مہینہ، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.